توقیر رضا کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے گھر میں ہتھیار جمع کیے جائیں، ان کے گھر میں پیٹرول بم جمع کیے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مولانا توقیر رضا بریلوی صاحب اس وقت جیل میں ہیں۔ آئی لو محمد کو لے کر کے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ بریلی کے حالات کو خراب کیا گیا ہے یوگی پولیس کی طرف سے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک شاندار بیان آیا ہوا ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ مولانا شمس تبریز قاسمی صاحب جو ملت ٹائمز کے چیف ایڈیٹر ہیں، انہوں نے مولانا سے خصوصی طور پر گفتگو کی ہے، ان کا انٹرویو لیا ہے اور انٹرویو کو اپنے ملت ٹائمز پر اپلوڈ بھی کیا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مکمل بیان آپ وہیں پر جا کر کے سن لیجئے۔ مولانا نے مولانا توقیر رضا کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں کہی ہیں، ساتھ ہی آئی لو محمد کو لے کر کے جو مسلمان پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور جو ریلیاں نکال رہے ہیں، اس سلسلے میں بھی حضرت مولانا نے بہت ہی قیمتی اور اہم باتیں کہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کی زبانی ان کی گفتگو کو سماعت فرما لیجیے، تاکہ ہر موقع پر ہر موڑ پر ہمیں رہنمائی مل سکے کہ ہمارے ملک کے اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، سرکاریں ہم سے کیا چاہتی ہے۔ جن اہم مسائل پر سرکار کو گھیرا جا رہا ہے، جیسے لوگوں کا ذہن بھٹکا کر کے دوسرے مدعے کی طرف کیا جا رہا ہے اور ہندو مسلمان کر کے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اس سلسلے میں بہت ہی شاندار اور اہم بات کہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ تمام مسلمان، خاص طور سے مسلم نوجوان، مولانا کے اس اہم پیغام کو غور سے سنیں، آخر تک سنیں اور پلے باندھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بیان سن لیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محبت کا اظہار کا طریقہ، ظاہر ہے کہ ہمیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اتباع کریں، فالو کریں اس کو، اس کے پسندیدہ طریقے زندگی کو اپنائیں۔ تو محبت رسول رکھنے والے تمام نوجوانوں اور تمام لوگوں کی جذبات کی بہت قدر کے ساتھ، یہ ہیرے موتی ہیں ہماری قوم کے جو اس قسم کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، ان سے یہ ضرور میں کہوں گا ان کے بہت ہی خیر خواہ کی حیثیت سے کہ اپنے کیریکٹر کو بھی اور زیادہ قریب تر کریں رسول اللہ کے کردار میں۔ وہ چاہے اسٹوڈنٹ ہوں، ملازم ہوں، دکاندار ہوں، عام لوگ ایک فرق محسوس کریں کہ یہ دکان میں جو سودا ملتا ہے کوالٹی اچھی ہوتی ہے، دام کم ہوتے ہیں، کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، ناپ تول میں کمی نہیں ہوتی، یہ لوگ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپس میں لڑتے نہیں، ایک دوسرے پہ الزام نہیں لگاتے۔ یہ مسلمانوں کا امیج بن جائے تو میرے پیاروں، جو تم کو جن کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، میں تمہارا اپنا ہوں، تم میرے اپنے ہو، میں تم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کردار کو اور بہتر بناؤ، اور تم سے پہلے میں خود اپنی ذات سے یہ گزارش کرتا ہوں۔ تب پھر تم دیکھنا کہ محبت کے اظہار کے اس طریقے سے دنیا چڑھے گی نہیں، بلکہ دنیا تمہارے ذریعے سے محمد رسول اللہ کے دامن سے اور قریب ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اسی موقع پر یہ بات بھی کہہ دوں، اپنے اہم سوال کیا ہے کہ محمد رسول اللہ نے ہم کو صرف دینداری نہیں سکھائی ہے، عقل مندی اور دانش مندی بھی سکھائی ہے۔ ایک خاص بات جو ان کی تعلیمات کا نچوڑ ہے وہ یہ کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اس کا نتیجہ سوچو، کہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے تو قدم آگے بڑھاؤ، اگر اس کا نتیجہ اچھا نہ نکلے بلکہ تمہاری خالی بڑاس نکل جائے، تمہاری جذبات کی تسکین ہو جائے لیکن اینڈ رزلٹ اس کا اچھا نہ ہو تو رک جاؤ۔ انہوں نے ہم کو یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ ہر معاملے میں انجام کو بخیر فرما۔ تو اس وقت صورتحال جو ہمارے ملک کی ہے، اس صورتحال کو ذرا سا مجھے تفصیل سے سمجھانے دیجئے۔ جی، ملک کا ایجنڈا بدل گیا ہے، ہندو مسلم نفرت کے بجائے ملک کا ایجنڈا آ گیا ہے ووٹ چوری، ملک کا ایجنڈا بن گیا ہے پیپر لیک، ملک کا ایجنڈا بن گیا ہے عورتوں کی اسرکشا،
برا حال ہے، لڑکی کا گھر سے باہر نکلنا مصیبت ہو گیا ہے، ملک کا ایجنڈا بن گیا ہے مہنگائی، ملک کا ایجنڈا بن گیا ہے بے روزگاری، اور یہ ملک کے حقیقی مسائل ہیں۔ اب لوگوں کو اس کی تلاش ہے کہ کوئی بہانہ ملے اور عوام کی توجہ ان سب چیزوں کی طرف سے ہٹا کر ایک بار پھر ہندو مسلم نفرت کی طرف موڑ دی جائے۔ تو یہ وقت جو ہے سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے سامنے والوں کو، اس ملک کا برا چاہنے والوں کو، اس ملک میں ناانصافی اور بدامنی پھیلانے کی خواہش رکھنے والوں کو کوئی موقع مل جائے کہ ملک کے عوام کی توجہ ان حقیقی مسائل کی طرف سے ہٹا کر پھر ایک مرتبہ ہندو مسلم نفرت کی طرف موڑ دی جائے اس بیچارے کی۔ تو سچی بات یہ ہے، اور ان کی اس قسم کی گفتگو سے مولانا تقی رضا کی عزت اور بڑھی ہے، گھٹی نہیں ہے۔ مولانا تقی رضا خان پر جس طرح الزام لگائے گئے اب کہ ان کے گھر سے پیٹرول بم ملا ہے، غیر قانونی ہتھیار ملے ہیں، کچھ پراپرٹی کو سیل کیا جا رہا، ہو سکتا ہے بلڈوز بھی کر دیا جائے، تو کیا اس وقت مولانا تقی رضا خان کا قوم ساتھ دے رہی ہے؟ ملت کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جو الزام ہے اس کو صحیح مان لیا جائے؟ کاش کے الزام لگانے والے اب تک اتنے سچے ثابت ہو چکے ہوتے کہ ان کے الزاموں کو شک کے ساتھ صحیح کوئی سچ مان لیتا۔ مولانا تقی رضا کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے گھر میں ہتھیار جمع کیے جائیں، ان کے گھر میں پیٹرول بم جمع کیے جائیں۔ اور یہ تو موقع ہے اس وقت وہ جو چاہیں کہہ دیں، لیکن عمر خالد کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا، کیا کچھ کہا گیا، خالد سیفی کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا، لیکن ابھی تک ٹرائل شروع کرنے کی ہمت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آپ یہ سوچئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جلدی حالات کو خوشگوار کرے اور تمام مولانا تقی رضا صاحب اور بقیہ تمام مظلومین جو جیل میں بے گناہ ٹھوس دیے گئے ہیں ان سب کی جلد رہائی ہو۔ ویسے سلسلے میں آپ کی رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔